ناظرین، جعفر ایکسپریس کا معاملہ جو بولان ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے، یہ کہنے کے تو کچھ لوگوں کے لیے ایک واقعہ ہے، دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا میسج ہے ان قوتوں کے لیے جو یہاں پہ جن کے انٹرسٹ ہیں۔ قوتوں سے مراد میں جو خفیہ قوتیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے تو انٹرسٹ پورے کیے ہیں ان دہشت گردوں نے، اور وہ روزانہ کر رہے ہیں۔ یہ میں آگے جا کے تفصیل بتاتا ہوں، لیکن یہ میسج کس کے لیے؟ سب سے بڑی بات پاکستان کے لیے تو ہے، پاکستان کے اندر ہے، پاکستان میں جو عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو مقاصد ہے اس کے پیچھے، یہ کوئی اب ڈکے چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے بعد جو سب سے بڑا کنسرن ہے اس میں، وہ چین کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ترکی اور سعودی عرب کا ہے۔ یہ حیرانی والی بات ہوگی آپ کے لیے کہ ترکی اور سعودی عرب کا بلوچستان کے معاملات سے کیا تعلق؟ جی بہت گہرا تعلق ہے۔ میں چھوٹے موٹے تعلق کی بات نہیں کر رہا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے بلوچستان میں اس کی بات کر رہا ہوں، نہیں، یا کوئی یہ کہے کہ ترکی جو ہے اس کا کوئی پاکستان سے جو برادرانہ تعلق ہے اس بنا پہ، بالکل نہیں۔ یہ میں چاروں ملکوں کی سالمیت، ان کے استحکام، ان کے امن کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں اور اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اگر یہ چاروں ملک بیٹھ کے انہوں نے سیکیورٹی ڈائیلاگ نہ کیا، ایک سٹریٹجی نہ اپنائی، اس سٹریٹجی پہ عمل کرتے ہوئے باقی تمام جو پریشرز ہیں ان کو پس پشت نہ ڈالا اور یہ مقاصد حاصل نہ کیے امن کی بحالی کے بلوچستان چاروں ملکوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ان سب ملکوں میں ہمارے ہاں تو آگ لگی ہوئی ہے، ہمیں تو ہیٹ مل رہی ہے، سعودی عرب کو بھی ملے گی، ترکی کو مل رہی ہے اور ملے گی، چین کو مل رہی ہے، مزید ملے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترکی کے جو کرد ہیں ان کو ایران کے جو سیستان اور یہاں بھی کچھ کرد ہیں ان کے ذریعے اور شام کے کردوں کے ذریعے پاکستان کے بلوچستان سے ملایا گیا ہے۔ پاکستان کے یہ جو بلوچ انسرجنٹ ہیں، یہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ ان کو لنک اپ کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی بڑی عالمی طاقت نے کیا ہے۔ ظاہر عام چھوٹی موٹی یہ کسی لوکل لیول کی ارینجمنٹ تو ہو نہیں سکتی، اور وہ جو بڑی طاقت ہے وہ وہی ہے جو کردوں کے پیچھے ہے اور ایک عرصے سے ہے، اور ترکی اور شام اور ان تمام ممالک کو، ایون ایران کو ہیٹ دی جا رہی ہے کردوں کے ذریعے، اور اس کی مثالیں آلریڈی میڈیا میں ڈسکس ہو چکی ہیں۔ میں صرف اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اکبر بگٹی کا جو پچھلے کچھ عرصہ پہلے ان کی جو ہوئی تھی برسی، اس موقع پہ جس خاتون نے خود کچھ حملہ کیا تھا، ماحل بلوچ، اس کو کرد والوں نے اس کو جو ہے وہ یاد کیا ہے زیلان کرد کے نام سے، اس کو ٹیگ کیا ہے۔ یعنی کہ اپنی ایک خاتون، یہ پی کے ایک اس کی کردوں کی ایک تنظیم ہے جو علیحدگی پسند تنظیم ہے، اور ان کی یہ پہلی خاتون بمبر تھی، پہلی خاتون سوسائڈ تھی، زیلان کرد، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹیگ کیا ہے۔ اور اس کے بعد انقرہ میں ایک چھوٹی سی ایئر بیس پہ دھماکہ ہوا اور وہاں خودکش حملہ ہوا، تو وہاں پہ جو خاتون نے حملہ کیا اس کو انہوں نے ماحل بلوچ کے ساتھ ٹیگ کیا ہے۔ یعنی کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کریڈٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کردوں کو ان بلوچوں کے ساتھ کیسے ملایا گیا ہے، اور کرد کہاں کہاں ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کرد کوئی بیسیکلی کوئی دہشت گرد ہیں، لیکن ان کے ذریعے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بلوچ بھی تو دہشت گرد نہیں ہیں، تو یہ تو کوئی گنتی کے لوگ ہیں،
جن کے ذریعے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو میں دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت, اس بات کو مد نظر رکھا جائے. تو یہ ایک لنک ہے, ڈرا ہے, کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ترکی اور ہمارا کیا تعلق ہے. اور یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اردوغان جو ہیں وہ جب پاکستان آئے ہیں تو اس کے بعد دہشت گردی ہوگی, عروج پکڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اردوغان نے یہاں پہ دو باتیں کی ہیں. ایک تو اس نے, میں نے آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس نے اسلامک بلاک کی بات کی ہے, اور دوسرا اس نے سیکیورٹی ڈائلاگ کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں یہ جو دہشت گرد تنظیمیں جو آپس میں اس وقت مل بیٹھی ہیں اور ان کے تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ کر رہے ہیں اور کوئی اور کہیں اور کر رہا ہے, تو ان کے لنک کو توڑنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان پہ مل کے کام کرنا ہوگا. پتہ نہیں اس وقت کیوں اس پہ اتنی خاص توجہ نہیں دی گئی. ایک خاص ماحول تھا, ٹرمپ کے حوالے سے کوئی ڈیسائسو نہیں ہو پا رہے تھے. اس پہ آگے بات کرتے ہیں کہ ڈیسائسو ہونا پڑے گا. تو یہ ہے ایشو اصل میں. اچھا, ان کے پاکستان اور ترکی کا کیا تعلق بنتا ہے, اور شام کے ساتھ یہ 3-4 ملک آپس میں اس حوالے سے ملے ہوئے ہیں. اب آ گیا سعودی عربیہ. اگر کرد جو ہیں وہ طاقت پکڑتے ہیں, کردوں کو استعمال کر کے شام اور ترکی کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, تو ہوتیز طاقت پکڑیں گے ان یمن, اور پتہ چل جائے گا پھر سعودی عربیہ کو. اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے چین کا. چین یہاں سے سب سے بڑا پروگرام اپنا اور فلیگ شپ پروگرام لے کے چلنا چاہتا ہے, اور اس کو سامنے آنا پڑے گا. اب یہ پیچھے رہ کے بات کرنا, بشروط بات کرنا, شرطیں رکھ کے بات کرنا, ہمیں یہ دو گے, ہمیں وہ دو گے, لکھ کر دو گے, یہ اس سے نکلنا ہوگا. یہ آپ کی سلامتی کا, آپ کے کاروبار کا, آپ کی جو کاروباری جو سلطنت پھیل رہی ہے اس کو پھیلانے کا سوال ہے. اور پھر یہی نہیں ہے, آپ کے ہاں اندر گھسنے والے بھی لوگ ہیں, اور وہ اور گھسیں گے اگر اس طرح ان کو آزاد چھوڑا گیا. تو اس لیے یہ چاروں ملکوں کے مسائل ہیں اور پاکستان کی طرف آتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کو کسی ایک بلاک کا انتخاب کرنا ہے. یہ جو ہم ادھر ادھر رہتے ہیں 2 کشتیوں کے سوار, یہ نہیں چلے گا. وہ جو دوسرا ہے جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں, پہلے والا ہمارا جو جگری دوست رہا ہے ہمیشہ امریکہ, اس نے ہمیں ہمیشہ زخم دیا ہے, پیٹھ پہ کھنجر گھونپا اس نے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت موجود جو امریکہ میں حکمران طبقہ ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ماضی میں امریکہ کے لیے کیا کیا ہوا ہے. ان کی یادداشت میں صرف ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ افغانستان چھوڑ رہے تھے, جب انہیں ہزیمت کا سامنا تھا, تو اس وقت پاکستان چائے پی رہا تھا کابل میں جا کے. یاد ہے نا وہ جنرل فیض والا قصہ کہ ہم تو چائے پینے آئے ہیں. تو وہ ان کے ذہنوں میں نقش ہے. تو یہ وہ والے امریکی ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ڈیل اسی طرح کریں جس طرح ان سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتے ہیں, اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ ان کو پرانی ہماری ساری وفاداریاں اور جو ہم کرتے رہے ہیں ان کے لیے وہ یاد ہوں گی. وہ نہیں ہیں یاد, وہ ختم ہو گئی ہیں. اور وہ جو بریف کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اور ٹرمپ کے درمیان بہت ڈسٹینس ہے, تو وہ بھی ان کو شاید بریف نہیں کریں گے. تو یہ خاطر نکال دیں, اس بات کو ذہن سے نکال دیں. اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے, اس مسئلے کے حل کے لیے, پائیدار حل کے لیے, صرف اس کے نہیں جو طالبان کا مسئلہ ہے, اس پوری دہشت گردی کا جو چیپٹر ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی اور مقامی قیادت ان پر اعتماد کرنا سیکھیں اور ان کو اعتماد میں لیں, ان کو بٹھائیں, ان سے پوچھیں, اس کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالیں, ان لوگوں کے مطابق نکالیں. ابھی تک جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بلوچستان کی ہے یا نیشنل ہے, وہ ابھی تک اس نہج پہ نہیں پہنچی کہ جن سے بات نہ کی جا سکے اور جن کے پاس حل نہ ہو. قومی مفاد کے تحت حل ہے ان کے پاس, وہ چاہتے ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے. اور اس لیے ان دہشت گردوں اور ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا بہت اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے پاس ایک شعر ہے
کہ گل فروشوں کو کیسے سمجھاؤں جس کی خوشبو اسی سے آتی ہے. اے گل فروشو، اے وطن فروشو، اس وطن کو فروش کر دو گے تو خوشبو کہاں سے لوگے؟ یہ جو علیحدگی پسندی اور یہ جو آپ لوگ جس طرف چلے ہوئے ہیں، یہ تو اکیلے میں اتنا سا خطہ تو برقرار نہیں رہ سکے گا، اور ویسے بھی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو یہ لوگ بھی ابھی تک اس حد تک نہیں پہنچے. یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب ماضی کے سب اپنے طور طریقے بھلا کر ایک نئے انداز میں کام کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑے آپریشن کو آرگنائز کریں، اس بڑے آپریشن کی تیاری کریں، اس کی پلاننگ کریں، کیونکہ ترکی اپنے حصے کا کام شروع کر چکا ہے اور اس نے شام میں آپریشن شروع کر دیا ہے کردوں کے خلاف، جو ان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں. تو میں نے اب تک یہ اپڈیٹ دے دی ہے اور مزید اپڈیٹ جو دوں گا وہ جو ہوگی وہ دوں گا، لیکن یہ کہ آپریشن ابھی تک جاری ہے، وہاں پہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا اور بڑے نقصان کا خدشہ ہے. یہ میں رات سے کہہ رہا ہوں، بڑے نقصان کا خدشہ ہے، لیکن اس سے بڑے نقصان کو روک لیں تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی سیاست اور سیاستدان خاص طور پہ جو نیشنل لیول کے ہیں، انہیں نکلنا پڑے گا اپنے چھوٹے پیٹی جو سیاسی مفادات ہیں ان سے. ایک وزیر اعلیٰ کی قربانی دینی ہے تو دے دیں، وہ اس قابل نہیں ہے جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کر سکتا. تو وہاں تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، باقی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود کرے، کرنا ہے نہیں کرنا تو پھر وہ مطلب سب بھگتیں گے. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، تو مزید جو ہوگی اس کے ساتھ حاضر ہوں.